نہ پڑا کہ نہیں یہ غلط ہے. ہماری ماں کی شان میں گستاخی کی گئی, حبیب اللہ کی بیوی کے اوپر گستاخی کی گئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں 18 آیتیں نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کریم میں 18 آیتیں نازل کیا, اور یہ ظالم ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں, عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے میرے نوجوانوں. یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی, تو مشکات شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھے گا, میرے دیکھنے والوں کو دیکھے گا, اس پر جہنم کی آگ اس کو نہیں چھیڑے. سبحان اللہ. ایک طرف حسن یوسف ہے, دوسرے طرف نام محمد ہے. جو اتر پردیش کی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ہماری آواز اللہ کرے, ہماری الفاظ اس تک اس کے دوست اس کے پہنچائیں گے کہ سنو, ایک طرف حسن یوسف ہے, دوسرے طرف نام محمد ہے. ایک طرف مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی ہیں, دوسری طرف عرب کے نوجوان اپنے سر کٹا رہے ہیں. حسن یوسف کو دیکھ کر ایک مرتبہ انگلیاں کٹ گئیں, صبح قیامت تک حسن محمد کے لیے, نام محمد کے لیے, ناموس محمد کے لیے, صبح قیامت تک عرب, عجم اور ہندوستان کا نوجوان اپنی آقا کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی گردن چھوڑو, اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات رہے گی. یہ عظمت مصطفیٰ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ عظمت مصطفیٰ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے, آپ کی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو, آپ کی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو, اور وہی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, عظمت مصطفیٰ کو اگر سمجھنا ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, تو 40 مرد 40 عورت مسلمان, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے. کسی ایک وادی میں 80 دشمن چھپے ہوئے تھے. رحمت للعالمین نے ان پر نظر کی تو تمام کے تمام ڈھیر ہو گئے, مسلمان ہو گئے. حضرت نوح کی کشتی طوفان میں چل رہی تھی, تو کسی نے آ کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانی میں جو پتھر ہے کیا وہ آپ کے حکم پر چل کر آ سکتا ہے؟ تو عظمت مصطفیٰ یہ ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا تو پانی پر پتھر چل کر آیا. اس پر بھی اس کو یقین نہیں ہوا تو کہا اس کو واپس بھیجائیے. رحمت العالمین نے کہا واپس جا, تو پتھر پانی پہ سے واپس اپنے مقام پر چلا گیا. عظمت مصطفیٰ کو اگر سمجھنا ہے میرے نوجوان ساتھیوں, ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور کلمہ پڑھ رہی ہے, بھنا ہوا بکری کا گوشت ہے, پکار کر کہہ رہا ہے. یہ عظمت مصطفیٰ ہے میرے عزیز دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں. اور یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے, اب ہمارے صحافیوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, نہیں معلوم کتنی باتیں ان کو سر پہ اوپر سے گئی اندر گئی نہیں معلوم, سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ہمارے ملک میں قانون ہے, جہاں کہیں جنگنا منا پڑھتے کھڑے ہو جانا, کھڑے ہو جانا, نہ نیشنل اینتھم پڑھے, نہیں کھڑے رہے تو قانوناً جرم ہے نا. یہ اور بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم روس پہ اترا تو جنگنا منا چل رہا نہیں چل رہا, ہم کیا کریں گے؟ نہیں سنے شاید انہوں چلنا شروع کر دیا. غلطی ہے نہیں, غلطی ہے. یہ قانون ہے, نیشنل اینتھم کا قانون ہے, ہمارا نیشنل فلیگ ہے, جھنڈا ہے ہمارا ترنگا, اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے, کرے تو جرم ہے.
یہ اور بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر پسینہ نکلا یوگا کرنے کے بعد تو پوچھ لیے منہ سے. یہ اور بات ہے کہ اس پر دستخط کر کے اوباما کو دے دیے. مگر قانون ہے. اگر ہمارے پاس ہمارے انڈین پینل کوڈ میں 295 ہے, 153 AIPC ہے, ہمارے ملک میں دستور میں آرٹیکل 19 ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, مگر کھلی اجازت نہیں ہے, تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن, IPC, نیشنل اینتھم, نیشنل فلیگ, ان تمام کی عزت کرنا ہے. اور ہمارا ملک تمام مذاہب کو ماننے والا ملک ہے. اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے, ملک سب مذہب کو مانتا. ہم مسلمان یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے تنقید کرنا چاہ رہے تنقید کرو, اسلام پر تنقید کرنا چاہ رہے تنقید کرو, ہم جواب دیں گے. مگر یاد رکھو, تنقید میں اور بلاسفمی میں, گستاخی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی اسلامی ملک رہے گا تو وہاں پر شرک کرنے کی اجازت ہوگی, مگر گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی بولیں گے مثال پیش کرو. مثال یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا, آقا نے کہا سب کو معافی, مگر نام دیے گئے تھے کہ ابن قتل ایک نام تھا. صحابہ نے دوڑ کر آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن قتل کعبۃ اللہ شریف میں چھپا ہوا ہے اور کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں ہم مکھی کو نہیں مار سکتے. آقا نے فرمایا وہیں پر گردن مارو اس کی. ابن قتل کی گردن وہیں ماری گئی, کیونکہ گستاخی کی سزا یہ ہے. ایک نابینا صحابی تھے, ایک عورت تھی جو ہمیشہ گستاخی کرتی تھی. آپ گئے, اس کا کام تمام کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نظریں بہت اچھی ہے. فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ ان کی نظر نہیں ہے. بولے نہیں, اسی کی نظر. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ اسپرٹ کو پیدا کرو. کعب بن اشرف کا کام تمام ہوا. سورہ نساء کی آیات ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کا کام تمام کرو, گستاخ ہے. کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیا گیا. مگر میرے عزیز دوستوں, نوجوانوں, مولانا نے صحیح کہا, کہیں جا کے آپ کرکٹ میچ کھیلیں گے اتر پردیش میں, کرکٹ میچ مت کھیلیے. کرکٹ میچ انشاءاللہ تعالی ہوگا, اور جو گستاخی کرے گا ضرور اس کی وکٹ گرے گی, ضرور گرے گی, کلین بولڈ ہوگا, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس عذاب سے نہیں بچا پائے گی. میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اور ایک بڑی بے حد خوشی اور مسرت مجھے ہو رہی ہے کہ گو میں ایک سیاستدان ہوں, مگر آج کے جلسے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہاں پر ہر مکتب فکر کے ذمہ دار موجود ہیں. یہاں پر ہر مکتب فکر کے ذمہ دار موجود ہیں. یقیناً اختلاف ہے, مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے تو ہم ان تمام اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت اور غلامی کے اظہار کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. یہی اس جلسے کی کامیابی, یہی بنیادی اس جلسے کی کامیابی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں محبوب نگر کے عوام کو کہ آپ نے یہاں پر اس جلسے میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب کیا. ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اقتدار پر RSS کا قبضہ ضروری ہے, مگر یاد رکھو نوجوانوں, اقتدار اللہ کا ہے, زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. یہ BJP ہندوستان میں گورنمنٹ بنائی, مگر گورنمنٹ اللہ کی ہے. نظام دنیا چلتا ہے تو اللہ کی وجہ سے چلتا ہے. اقتدار سب کو ملا, فرعون کو ملا, نمرود کو ملا, یزید کو ملا, ان کو بھی ملا, ان کو بھی ملا. ان کو کیا ملا؟ انہوں سمجھ رہے کہ بس جو چاہے کر لوں گا.
کیا بولتے ہمارے پاس کہ نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا. جہاں دیکھو لندن میں جا کے تقریر کر رہے اسلام میں صوفیزم ہے, کاش سب ہو جاتے. آپ ہو جاؤ نا پھر. کون روک رہا آپ کو؟ آپ شیخ عبداللہ محدث سے دہلوی, شاہ ولی اللہ, شاہ عبد الرحیم پڑھ لو, آپ صوفی ہو جاؤ. کون روک رہا پرائم منسٹر آپ کو؟ آپ پہلے مثال قائم کرو نا. شادی تو دور کی بات, صوفی ہو جاؤ آپ. مگر ہم کو بانٹنے کی کوشش, ہم کو بانٹنے کی کوشش. کس نے کیا مکہ مسجد کا بم بلاسٹ؟ خواجہ اجمیری کے آستانے میں کس نے بم بلاسٹ کیا؟ یہ تمام آپ کے دوست, رشتہ دار, سگے نہیں تھے کیا؟ کون تھے لوگ؟ پھر بم بلاسٹ کرنے والے پورے کے پورے چٹے بٹے کے تعلقات آپ تک جا کر ملتے ہیں. مگر ہمارے وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم برطانیہ میں بولے کہ میرے ملک میں عمران ہے, تو حیدرآباد سے آغاز آئی موڈی صاحب, دادری میں اخلاق بھی ہے, دادری میں اخلاق بھی ہے. اب ہمارے وزیر اعظم من کی بات میں بولے, وہ مدھیہ پردیش کے ایک جگہ کے بارے میں بولے کہ فلاں شخص اتنے شوچالے بنا دیا. وہ پورے ٹیم والے وہاں پہنچ گئے, میرے پاس پہنچے, بولے اس پہ کیا بولتے؟ انہوں جو بولے ہمارے پاس آتی, جیسا کہ ہم ان کے 16,000 کی بات نہیں کرتے. ایک میں دم نکل جا رہا. کم سے کم مولانا وہ گھڑی ملی, میرے گھڑی بھی نہیں ملی. ٹائم ان کے پاس ہے. وہاں چلے گئے, وہ مدھیہ پردیش کے گاؤں کو گئے, جا کے اس سے پوچھے تم اتنے بیت الخلا بنائے پرائم منسٹر؟ بولے تمہیں بولا ایک بھی نہیں بنایا, کاکا بنایا ہمیں. ارے مودی صاحب کم سے کم باتھ روم کے اوپر تو جھوٹ مت بولو, بیت الخلا پر تو جھوٹ مت بولو. آپ سوچ بات کرتے ہیں, سچائی کی بات یہ کیا ہے؟ وہاں کا بیچارہ سرپنچ ناراض ہو گیا, بولے میں 2 بنایا, میرا ذکر نہیں, انہیں نہیں بنایا تو ذکر ہوتا. یہ ہمارے ملک میں اچھا ہے میرے عزیز دوستو. ہم جب پکار کر کہہ رہے تھے, جب یہی جمعیت العلماء گجرات میں فسادات کے بعد وہاں پر نوجوانوں کی جو ظلم سہ رہے تھے, ان کی لیگل ٹیم کو تیار کر رہی تھی, سارے ملک میں احتجاج ہوا, ملک کو بتایا گیا دیکھو اقتدار اس کو مل جائے گا. تو لوگ بول رہے تھے نہیں, انہوں خامخواہ ڈرا رہے لوگ, خامخواہ ڈرا رہے لوگ, جلسے کرتے, لوگوں کو جمع کرتے. مگر دنیا نے دیکھ لیا کیا ہوا, آج اقتدار ان کے پاس آ گیا. مگر اچھا ہے, جو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ گوشت کھانا ہے تو پاکستان جانا, وہ گری راج بولتا تھا موڈی کو ووٹ نہ ڈالے تو پاکستان جانا, تو قدرت بولی اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بولتا, یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے. دیکھو آپ ہم کو بولتے تھے گوشت کھانا ہے تو پاکستان جانا, موڈی کو ووٹ نہیں ڈالے پاکستان جانا, قدرت بولی تو جا پاکستان کو. انہوں خود چلے گئے پاکستان, اور ایسا ملے, کیسا دکھ رہا تھا کہ 45 سال کے بعد 2 بچھڑے بھائی ملے, ہاتھا پکڑ کے چل رہے. واہ, 16,000 میں ایک بھی نہیں ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیے. بولے چلو یہی صحیح. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا اس پہ شریف کون تھا. ہم کو بول رہے تھے گوشت کھانا ہے تو وہاں جانا, یہاں جانا. اب خود گئے نا, اب تو نہیں بولیں گے نا پاکستان, قبرستان, مسلمان. اب جب تم ہم کو بولیں گے, ہم بولیں گے پاکستان پاکستان. اب نہیں روک سکتے ہمارے کو آپ. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, عجیب و غریب دور سے ملک گزر رہا ہے. کل دہشت گرد گھس گئے پٹھان کوٹ میں, اب بھی ایک پریس والے بولے کہ ابھی بھی چل رہی لڑائی. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آج کے اس جلسے کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ تمام
مکتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں. میں ان تمام کی موجودگی سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آئسس کے خلاف بھی ہم کو کوشش کرنا ہے. یقیناً جمعیت العلماء نے ملک کے ہر بڑے شہر گلکوچوں میں پیرس اور آئسس کے خلاف احتجاج کیا. میں علماء کرام سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو سمجھائیے اسلام کیا ہے. اسلام کوئی مذاق نہیں ہے. یہ کوئی انٹرنیٹ پر جا کر گوگل کو دیکھ کر گوگل سے سوال نہیں کر سکتے آپ اسلام جہاد شہادت کیا ہے. گوگل کو کچھ نہیں معلوم. یہ گوگل نے کچھ نہیں معلوم. دین سیکھنا ہے, اسلام سمجھنا ہے, جہاد کیا ہے سمجھنا ہے, شہادت کیا ہے سمجھنا ہے تو علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا. کمپیوٹر کے اسکرین پر ہم علم نہیں سیکھ سکتے. اور جو لوگ کمپیوٹر سے علم سیکھ رہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے, میں تو کہوں گا کہ تم سے بڑا کوئی دنیا میں جاہل نہیں ہے. بے شک. اور جو لوگ اپنے نوجوانوں کو نہیں سمجھا رہے آئسس کے بارے میں, یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کون سا خلیفہ, کاکا خلیفہ ہے, کدھر سے پیدا ہوا یہ نجس, کدھر وہاں بیٹھ کے بول رہا, ایک لفظ نہیں بولتا مسجد اقصیٰ کے بارے میں کم وقت, اور بڑے اپنے آپ کو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسلام کو صحیح سمجھنا اور اسلام کو سمجھنا ہے تو علماء کرام سے سیکھنا. اسد الدین اویسی سے اسلام نہیں سیکھ سکتے آپ, سیاست بھی نہیں سیکھ سکتے. میں سیاست سیکھ رہا ہوں ابھی, میں بھی سیاست سیکھ رہا ہوں, اور جب ہندوستان کے اقتدار پر ظالموں کو دیکھتا ہوں تو اور سیکھتا ہوں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جلسہ الحمدللہ تمام علماء اکرام کے بصیرت افروز خطاب کو سننے کا موقع ملا. مجھ میں میرے علم میں اضافہ ہوا. میں اللہ سے صرف یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی منتظمین کے اس خدمت کو, اس کوشش کو اللہ قبول کرے, اور حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جو ہمارے اعمال کو لے جائیں گے اس میں اس جلسے کا بھی اللہ کے پاس ذکر ہو جائے, اور بولے صراط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.